لاہور میں اسٹریٹ موومنٹ کا اس کو آپ آغاز کا ہے، کیونکہ آغاز تو F6 سے اسلام آباد سے ہو گیا تھا. ہر جانب سہیل آفریدی اور اسی اسٹریٹ موومنٹ کی بات چل رہی ہے. تخت لاہور آپ کو لگ رہا ہے کافی پریشان ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہ تخت لاہور پریشان نہ ہوتا تو جو اقدامات انہوں نے کیے وہ نہ کر رہے ہوتے. اگر ایک سی ایم کا وزٹ تھا، صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں، اور یہ ایک معمول کی کارروائی تصور کی جا سکتی تھی، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں، موو کرتے رہتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی موو کرتی رہتی ہیں. لیکن چونکہ عمران خان صاحب نے جیل سے ایک کال دی اور انہوں نے ہدایات دی سہیل آفریدی صاحب کو کہ اب اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا جائے، تو اس تناظر میں سہیل آفریدی کا پنجاب میں آنا اور خاص طور پہ لاہور میں آنا یہ کافی پریشان کن رہا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے اور مریم صاحب کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پنجاب میں اور تخت لاہور کی واپسی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پنجاب جو ہے وہ واپس آل شریف کو مل جائے. لیکن چونکہ وہاں پہ 8 فروری 2024 اور اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ان کا نتیجہ بھی وہی نکلا جو 8 فروری 2024 کو تھا. اس لیے خاص طور پہ مریم صاحبہ اور آل شریف جو ہے وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی مسلم لیگ نواز یا آل شریف نے پنجاب میں انٹری نہیں دی ابھی تک، 8 فروری 2024 سے لے کے اب تک. اور اس دوران پیپلز پارٹی زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے رہے، بلاول بھٹو بھی بیٹھے رہے. اس دوران کوئی دھمکیاں شمکیاں بھی دی گئیں، بلیک میلنگ بھی کی گئی، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ پنجاب میں ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے، کیونکہ پنجاب جس کے پاس پنجاب ہے اس کے پاس پاکستان ہے، اور پنجاب حاصل کرنے کے لیے لاہور ضروری ہے. تو نہ ہی ان کے پاس لاہور باقی بچا ہے، نہ پنجاب باقی بچا ہے. اور 8 فروری 2024 اور اس کے بعد ضمنی انتخابات جو ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے، اور اسی لیے جعلی فارم 47 کے سہارے یہ بیٹھے ہیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو سہیل آفریدی صاحب کا آنا اور اس سے پہلے جو موٹر وے کو بند کر دینا، سروس ایریاز کو بند کر دینا، اور پھر لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کو بند کروا دینا اور تاجروں کو کہنا، یہ جو اتنے اقدامات ہیں، اور پھر ان کے آنے سے پہلے 1000 آدمیوں کو اٹھوا لینا پنجاب پولیس کے ذریعے سے، تو یہ سارے کے سارے معاملات اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کافی پریشان تھے یہ. سر زمان پارک کی رونقیں کہا جائے اگر تو بڑے ٹائم بعد آج مطلب دروازہ کھلا، وہاں پہ تمام تر قیادت یا آپ کی اہل فیملی موجود ہے، اور اس ساری سچویشن میں ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ عمر سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا، کہ کینٹ میں وہاں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، تو یہ جو اس قسم کے اقدام ہے اس سے معاملہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیں جی، پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک معمول کی سرگرمی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہیں وہ کسی دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے کہ وہ ویزا لے کر پنجاب میں داخل ہوئے تھے اور ان کو مخصوص ایریاز کا ویزا ملا ہوا تھا. یہ از خود یہ کینٹ والوں کی بھی اور کنٹونمنٹ ایریا جو ہے ملٹری لیڈرشپ کی بھی کمزوری ہے کہ یہ کہنا کہ کسی کے گھر وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو میرا خیال ہے جو غلطی مریم صاحبہ نے کی ہے وہی غلطی جو ہے وہ کنٹونمنٹ اور کینٹ ایریاز والوں نے کی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے کہ ان کو عمر سرفراز چیمہ کے گھر نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ وہ جو کینٹ ہے، کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہ بھی پاکستان کی حدود میں ہی ہے اور وہ بھی پاکستانی ہی بستے ہیں. کوئی کنٹونمنٹ ایریا میں، کینٹ ایریا میں ویزا لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ جو نو گو ایریا لاہور صوبائی دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی اگر نو گو ایریاز بنا دیے جائیں گے تو پھر آپ خود تو سوچیں کہ بلوچستان کے عوام کب سے یہ کہہ رہے ہیں، پنجاب بلوچستان کے لوگ اور خیبر پختونخوا کے لوگ، قبائلی علاقات کے لوگ، کہ وہاں پہ نو گو ایریاز ہیں اور وہاں پہ کسی کو جانے نہیں دیا جاتا. تو اس سے منافرت بھی پھیلتی ہے اور جو غصہ پہلے سے ہی بہت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ایک رہنما ہے وہ سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب رہ چکے ہیں، مشیر داخلہ رہ چکے ہیں، اور ایک سیاسی رہنما ہے، سیاسی کارکن ہے. ان کا صرف غلطی اور قصور یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا، عمران خان کو نہیں چھوڑا، اور جو سرکاری بیانیہ ہے اس بیانیے کو وہ نہیں تو کر رہے. تو سیاسی وفاداری نہ تبدیل کرنے کی جرم کی سزا ان کو یہ دی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دونوں فوجی قیادت اور آل شریف دونوں ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں.
سر جس طرح سے سی ایم کے پی کا استقبال کیا گیا یا سڑکوں پر ناکے پولیس جو جس طرح آپ نے پوری ڈیٹیل سے خود بھی ایکسپلین کیا ہے اس کے باوجود لوگوں کا نکلنا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لاہور کی سڑکوں پر تو آپ کو لگ رہا ہے جو لاہور کا چیپٹر تھا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ابھی تک فی الحال بس سہیل آفریدی کامیاب ہو گئے اس میں 100% کامیاب ہو گئے. اس کی ریزن ہے کہ جس طریقے سے مریم صاحبہ کی جو اسپوکس پرسن ہے عظمہ بخاری جس طریقے سے انہوں نے ان کی آمد سے پہلے ہی کیچڑ اچھالا اور ایک ٹانٹ کیا مذاق اڑایا تمسخر اڑایا اور جنگلی کہہ دیا پوری پختون قوم کو اور منشیات فروش کہہ دیا. یہ وہ حرکتیں ہیں جو کہ اس اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا جانا چاہیے تھا. تو یہ وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو چیپ مینٹلٹی ہے وہ سامنے آتی ہے. اور پھر موٹر ویز کو بند کر دینا توام و توام کا ایریاز ہیں وہ بند کر دینا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ خود خوف زدہ ہیں. اور اسٹریٹ موومنٹ میں نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے ایک شروع کی ہے. ابھی رابطہ عوام مہم ہے وہ آئے ہیں اور کوٹ لکھپت جیل میں ان کو نہیں جانے دیا گیا. اگر چلے جاتے تو کیا فرق پڑتا اور ایک اچھا تاثر دیا جاتا کیونکہ ایک طرف آپ یہ دیکھیں ایک تضاد نظر آیا. ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آئیں مذاکرات کریں. چچا جو ہیں وہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پوری قوم کے سامنے ایک بہت ہی ایک ڈرامہ میں تو کہوں گا کر رہے ہیں کہ جناب آئیں مذاکرات کریں بیٹھیں بات چیت کریں. کبھی مساق معیشت کا کہتے ہیں کبھی مساق پاکستان کا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ان کی جو بھتیجی ہے اور انہی کے خاندان کی ہے انہی جماعت کی ہے وہ جو اقدامات لاہور میں کر رہی ہیں وہ بالکل تضادات کا شکار ہیں. اس لیے جب عمران خان یا پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اور یہ مذاکرات نہیں چاہتے کیونکہ مذاکرات ان کے خلاف ہوں گے. جب بھی مذاکرات ہوں گے اس کا مطلب ہے ان کو کچھ دینا پڑے گا. تو اس لیے یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں اس کا یہ بالکل سامنے صاف نظر آ رہا ہے ان کا ٹیمپرامنٹ ہے نہیں. یہ تضادات کا شکار ہے. کال آف فیل میں تضاد ہے. صابر صاحب یہی میرا سوال تھا کہ ایک جانب مذاکرات کا شور ہے دوسری جانب آپ جو اسکیجولڈ ملاقاتیں ہیں جو آپ کو پہلے آگاہ بھی کیا گیا تھا وہ بھی نہیں کرنے دے رہے. اسمبلی کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی آ رہے ہیں تو وہ سب کچھ آپ نے دیکھا. ایک تو بتائیں کہ کیا حکومت کے پاس ان مذاکرات کا شہباز شریف کے پاس یہ مینڈیٹ ہے بھی اور دوسرا یہ مذاکرات کا شور سے کچھ حل ہوگا یا معاملہ سڑکوں کی طرف ہی جائے گا جس جانب لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی انہوں نے سڑکوں کی طرف ہی جانا ہے کیونکہ ایک بات طے شدہ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ یہ بات اس بات پہ اتفاق ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا جو ریاست کے حقیقی سٹیک ہولڈر ہیں ان کا کہ یہ نظام نہیں چل رہا اور یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اگر یہی سیاسی سیٹ اپ برقرار رہتا ہے تو عمران خان جیل میں رہتے ہیں ان کو بے شک آپ جیل میں رکھیں. یہ سیٹ اپ برقرار رہتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پاکستان کسی بھی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ 4.25 سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا. 4.25 سال میں انہوں نے 3 تجربے کر کے دیکھ لیے. پہلا تجربہ امپورٹڈ سرکار کا, دوسرا تجربہ کیئر ٹیکر سرکار کا کاکڑ سرکار کا, تیسرا تجربہ 8 فروری 2024 الیکشن چوری سرکار کا. یہ تینوں تجربے ان کے ناکام ہو چکے ہیں اور بات وہیں پہ شروع ہوتی ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی جب تک ان چہروں کو منظر عام سے نہیں ہٹایا جائے گا تب تک پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ میں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان فوج کے درمیان فاصلے بڑھتے جائیں گے اور نہ داخلی طور پہ استحکام آئے گا اور نہ ہی بیرونی دنیا آپ پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ پچھلے 4.25 سال میں اس حد تک انسیکیورٹی ہو چکی ہے کہ نہ آپ محفوظ ہیں نہ ایک مزدور محفوظ ہے نہ ایک کارخانہ دار محفوظ ہے نہ ایک مل محفوظ ہے نہ 2 مرلے والا محفوظ ہے اور نہ ہی 2 ایکڑ والا محفوظ ہے. یہ جو انسیکیورٹی انہوں نے دے دی ہے اس کے بعد ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ جس کی وجہ سے کیونکہ بنیاد بنایا گیا تھا کسی بھی ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ معیشت ہوتی ہے تو معیشت کا تو برا حال ہو چکا ہے. تو کوئی بھی فیلڈ کو کسی بھی فیلڈ کے نمبر کو لے لیں تو وہ نمبر نیگیٹو میں ہے. لہذا جو ریاست کے حقیقی سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے کوئی پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہے پولیٹیکل گولز نہیں ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایجنڈا نہیں ہے جن کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ سب کے سب جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ کلیکٹیو وزڈم یہ کہہ رہا ہے کہ اس نظام کو اب آپ اس کا کریں گی رول بیک کریں اور کوئی اچھائی کی طرف بڑھا جائے. یہ بات طے شدہ ہے اور اگلے 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر کچھ نہ
कुछ आप कुछ ना कुछ नहीं बल्कि काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएँगी। इसलिए ये बार-बार जो एक तरफ मुज़ाकरात का दे दिया जाता है आसरा, दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट आ रही है, 8 फरवरी 2024 आ रहा है, शटर डाउन की तरफ, पहिया जाम की तरफ, ये सारे जो इक़दामात हो रहे हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। कहीं से कोई भी सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट जो है, वो खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। तो ये सारे जब इकट्ठे हो जाएँगे, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये 7 से 10 दिन पे ज़्यादा ये सर्वाइव कर सकेगी, ये सारी की सारी रजीम। काबिल साहब, आज बिलावल का भी स्टेटमेंट आया, गालिबन आपकी नज़रों से शायद गुजरा हो, वो भी फरमा रहे हैं आज के मामला अब आज या कल वफामत से हल करना पड़ेगा, सियासी जमातों को शिद्दत पसंदी छोड़ना होगी। ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? दिलवाया गया है उनसे? देखिए, अगर तो ये समझते हैं कि पीटीआई को टारगेट करके कि जी शिद्दत पसंदी छोड़ना होगी, तो शिद्दत पसंदी कौन कर रहा है? हमने लाहौर की सड़कों में कल 2 दिनों से हम देख रहे हैं, शिद्दत पसंद कौन है? यानी आप वही हरकतें कर रहे हैं जो बंगाली भाइयों के साथ की, और जो बांग्लादेश ढाका की गलियों में की, वही हरकतें आप ये कर रहे हैं। और उस वक्त भी 1970 में भी यही कहा गया था, 1970-71 में जब अवामी लीग जीत गई, तो भुट्टो साहब ने कहा था कि जो ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। और उस वक्त भुट्टो एंड याहिया 2 थे किरदार जो कि आपस में बंदर बांट करना चाह रहे थे। और उस वक्त भी एक भुट्टो साहब को यानी कि ईस्ट पाकिस्तान की सुपरमेसी बरकरार रखने के लिए ये भी फर्स्ट टाइम मैंने देखा, कहा गया कि जी 2 वजीर आजम कर लेते हैं, एक वजीर आजम उधर होगा, एक वजीर आजम इधर होगा। ये भी एक अनहोनी बात की गई। तो वो जो 70-71 में बात की गई वही इस वक्त की जा रही है। अब खैबर पख्तूनख्वा से एक सीएम आता है और उनके साथ उनकी काबीना है, उनको अगर पंजाब असम्बली में बाकायदा तौर पे उनकी मैन हैंडलिंग की जाएगी, उनके गिरेबान फाड़े जाएंगे, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनको धक्के दिए जाएंगे, और पंजाब असम्बली का ये सिक्योरिटी स्टाफ ये करेगा, तो इसका मतलब है कि आप खुद जो है वो शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। आप खुद एक कौमी जमात को, एक कौम को धकेल रहे हैं, नफरत का पैगाम दे रहे हैं। और इस तरह की जब आप हरकतें करेंगे तो मेरा ख्याल है भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या उनकी जमात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पे चल रही है? क्या वही जमात है ये जिसके लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी के फंदे तक चले गए और उनकी वालदा जो है वो शहीद कर दी गई रावलपिंडी में? और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस दिन कवरेज कर रहा था सारे वाक़े की, आज ही के दिन। तो जिस तरीके से उनके साथ हुआ, तो क्या पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या वो भी मफादात का शिकार हो चुके हैं? तो ये चीज़ देखनी होगी कि है कौन असल में शिद्दत पसंद। साबिर साहब, यूएई की क़यादत का भी दौरा है पाकिस्तान, और इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि गालिबन कोई बहुत बड़ी सरमायाकारी आने वाली है, बड़ा कुछ गेम चेंजर होगा, लेकिन अंदर खाते तो कुछ और ही मामला लग रहा है। इस पे क्या कहेंगे? सरमायाकारी आई है, हमें पता नहीं चला। वो सरमायाकारी आई है, वो गाड़ी में बंधी रही है, और वो आए हैं हमारे अमाराती मेहमान। तो मुझे वो याद आ गया जनरल बाजवा साहब के 2 बेटों की शादी का मामला। तो उनके भी पहले बेटे की शादी हुई, फिर दूसरे की। इसी तरीके से मेहमान आते थे, नूर खान एयरबेस से उतरते थे, सीधे शादी अटेंड करते थे और वापस चले जाते थे। और क्योंकि वहाँ पे सऊदी अरब से भी, कतर से भी, बहरीन से भी, यूएई से भी, सबसे, तो यही वाक़या उस दिन हुआ कि तातील कर दी गई, आम तातील। पूरी कौम परेशान कि पता नहीं क्या होने वाला है। वफाकी दारुल हुकूमत में तातील कर दी गई। फिर पता चला कि अमाराती सदर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं। फिर पूरी काबीना नूर खान एयरबेस पे चली गई और वहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया। फिर पता चला कि हमारे फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ और सब कुछ वो भी उधर मौजूद हैं। फिर सैल्यूट का तबादला हुआ। तो फिर पता चला कि वो वापस भी चले गए। और उसके बाद ये सवाल उठना शुरू, क्योंकि सारी कौम इंतज़ार कर रही थी कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो $25 अरब की सरमायाकारी तो आएगी। $100 अरब की सरमायाकारी का जो फील्ड मार्शल ने वादा किया था, तो $25 अरब की तो आएगी। लेकिन वो $25 अरब की सरमायाकारी तो क्या, कोई MOU भी साइन नहीं हुआ। और फिर पता चला कि वो तो एक शादी की तकरीब थी। तो वो शादी की तकरीब में आए और कोई सलामी वलामी दे के चले गए होंगे। तो यही हमारा अलमिया है कि हमारे हुक्मरान जो हैं
ان کے تعلقات تو ہوتے ہیں لیکن ان کے تعلقات وہ ذاتی مراسم کی حد تک وہ رکھتے ہیں اور ان ذاتی تعلقات کو قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. قومی تعلق ہوتا ہے کہ چلیں جی میرا اگر کسی اچھی جگہ پہ اسلام دعا ہے تو میں ان کو راغب کروں کہ جناب ان تعلقات کو ملک کا بھی فائدہ ہو قوم کا بھی, تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہی کچھ ہوا, آپ بھی ہنس رہی ہیں, میں بھی ہنس رہا ہوں, پوری قوم ہنس رہی ہے کہ ایک ایسا وزٹ ہے جناب کہ 2 گھنٹے میں پورے کا پورا دورہ, اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے اپنے ذاتی شاہی پیلس رحیم یار خان میں اور وہاں پہ وہ شکار کریں گے. تو یہ ہے سارے کا سارا ایشو. ساور صاحب بڑا ایک سینسٹیو معاملہ شہزاد اکبر صاحب پہ جو حملہ ہوا وہاں پر, اب عمران ریاض خان صاحب متعدد بار یہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ان کو, اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اور صابر شاکر کو بھی اب تھریٹس آ رہے ہیں. اور یہ ہوا بھی جب آپ لوگ لوٹن گئے, وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک گیدرنگ اٹینڈ کی اور اس کے 1-2 روز بعد یہ واقعہ ہوا. یہ چیزیں تھیں, اور چونکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو کوشچن ہو رہی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے عزیز و اقارب پہ, تو پاکستان میں تو کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا, تو پاکستان سے باہر آواز اٹھائی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی بہت میرا حصہ ہے, عمران ریاض صاحب کا ہے, باقی شہزاد اکبر صاحب کا ہے, ان سب دوستوں کا ہے. ہم ہلکی پھلکے جو ہیں یہاں پہ ایونٹ کرتے رہتے ہیں, آواز بلند کرتے رہتے ہیں. تو لوٹن میں بھی ایسا ہی ہوا, اور لوٹن کے جو پروگرام تھا اس سے پہلے یہ اس کے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا, وائبس آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ کام نہ کریں, اس سلسلے کو بند کر دینا چاہیے, اور پھر آپ فلاں کو کیوں بلا رہے ہیں, فلاں کو کیوں بلا رہے ہیں, فلاں کو نہیں آنا چاہیے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں. تو ہم نے ظاہر ہے اپنا ایک آئین قانون کے دائرے میں رہ کے ہم اپنا کام کرتے ہیں, پاکستان کے قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں اور یہاں کے قوانین کا بھی احترام کرتے ہیں. تو ہم نے تو ایک بہت ہی پرامن طور پہ پیسفلی جو ایک اس کے اکارڈنگلی کیا تھا, لیکن اس کے فوراً بعد شہزاد اکبر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اور جو کہ پھر اس سے اگلا جو معاملہ ہوا کہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ ہوا. پھر اگلے دن کیونکہ گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی اس معاملے میں انڈر پریشر ہے ہماری, اور کیونکہ برطانیہ کی حکومت جو ہے یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہو چکی ہے شہزاد اکبر پہ, اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ اس مقدمے کی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ ٹوٹلی پولیٹیکل اینگل سے کی جا رہی ہیں کہ اس میں جو ہے پولیٹیکل نیریٹو انوالو ہے, اور شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں سیریس کنسرن پائے جاتے ہیں, کیونکہ برطانیہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی جو رٹ ہے, ایک بھرم ہے, وہ آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آپ کی آواز میوٹ ہو گئی ہے. ویڈیو آ رہی ہے, ویڈیو چل رہی ہے, لیکن آواز ایک دم بند ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کا وہ ہے, آپ کی طرف ابھی واپس آ رہی ہے, ابھی واپس آ رہی ہے. آپ کنٹینیو کیجیے. برطانوی حکومت کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے سیریس کنسرنس. جی ہاں, برطانوی حکومت کے اندر سیریس کنسرنز ہیں, انٹرنل پریشر بھی موجود ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو شہزاد اکبر صاحب کے حملے سے پہلے جس طریقے سے پوری کی پوری ٹائم لائن موجود ہے کہ DDISPR ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس میں ہماری ویڈیو چلاتے ہیں, پہلی تصویر شہزاد اکبر کی ہے, دوسری میری ہے, اس کو وہ جس طرح کہتے ہیں. اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب ایک باقاعدہ طور پہ ہائی کمشنر برطانیہ سے ملاقات کرتے ہیں, پھر پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, پھر میڈیا کو بتاتے ہیں, پھر کچھ ٹویٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب جناب ان کا نمبر لگ گیا ہے, یہ شہزاد اکبر ہیں, عادل راجہ ہیں,